پیش خدمت ہے شہر نامہ آواز۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا MNS کے صدر راج ٹھاکرے کا دعویٰ ہے کہ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم ہندوستان واپس آنا چاہتا ہے۔ اس وقت وہ مرکزی BJP کی قیادت والی حکومت سے سمجھوتا کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ داؤد ابراہیم 1993 کے سلسلے وار بم دھماکوں سمیت کئی دیگر مقدمات میں مطلوب ہے۔ اس کو ہندوستانی حکومت نے بھگوڑا قرار دیا ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کے مطابق وہ اس وقت پاکستان میں ہے۔ MNS کے صدر راج ٹھاکرے نے ان چیزوں کو اپنے پارٹی کیڈر کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ایک آفیشیل پیج فیس بک کا صفحہ شروع کیا ہے، جس کی تقریب میں آج انہوں نے یہ دعویٰ کر کے سب کو چونکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ داؤد بہت بیمار ہے، وہ جسمانی طور سے کمزور ہو چکا ہے، وہ بھارت واپس آنا چاہتا ہے۔ MNS کے صدر کا دعویٰ ہے کہ اس کے لیے مرکز سے بات چل رہی ہے۔ اس کی جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ہندوستان میں گزارنے کا خواہش مند ہے۔ راج ٹھاکرے نے یہ بھی کہا کہ داؤد ابراہیم چاہتا ہے کہ خود واپس آ جائیں اور BJP نے انتخابات سے پہلے اسے واپس لانا بھی چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP اس معاملے کا سیاسی فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے۔ ادھر پاکستان سے خبر یہ ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے پاکستانی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری پر الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بے نظیر بھٹو کو آصف علی زرداری نے قتل کروایا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا ذمہ دار آصف علی زرداری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری باتیں بلاول، آصف، بختیار اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے نظیر کا اصل قاتل کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بے نظیر کے قتل سے کس کو فائدہ ہوا۔ سابق صدر نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ بے نظیر کو بیت المحسود اور اس کے لوگوں نے مارا، لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بیت اللہ محسود کے پیچھے کون تھا۔ پرویز مشرف نے دعویٰ کیا کہ سازش میں زرداری اور اعلیٰ افغان حکام شامل تھے۔ پرویز مشرف نے کہا کہ بے نظیر کی بم پروف گاڑی کو کاٹ کر سن روف کس نے بنوایا۔ بے نظیر کی گاڑی سے نکلنے کے لیے بار بار فون آ رہے تھے اور بعد میں فون ہی غائب کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر کی گاڑی میں خالد شہنشاہ بھی تھا، جسے بعد میں قتل کروا دیا گیا۔ آج کے لیے اتنے ہی، کل پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔